بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے صدر میں 83 آیات ایسی ہیں جو نصارہ کے رد میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے تھے۔ ان کے عقائد یہ تھے کہ کائنات کی بزرگ ترین مقدس ہستیاں تین ہیں، جن میں سے ایک خدا ہے اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام اور تیسری ان کی ماں مریم ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ عظیم ترین گناہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی مذکورہ صورت میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اس نے مریم بنت عمران کے بطن سے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح پیدا کیا تھا جیسے وہ اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، اور ان سے قبل جیسے وہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر چکا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ بس اس نے فرمایا پیدا ہو جا، اور وہ پیدا ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور خدا کو شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ اس قول سے کہ تم کسی کو خدا کا بیٹا ٹھہراؤ اور کوئی بری بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کو شایان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہے۔ اس کے سامنے سب کم ترین ہیں، زمین و آسمان تمام رہنے والے اس کے ادنا بندے ہیں، اور وہ ان کا پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ان کا معبود ہے نہ پروردگار ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ انسانوں نے اپنے ذہن سے خدا کے شریک جن تخلیق کر لیے، اور ایک اختراع یہ کی کہ اپنے گمان میں بے سوچے سمجھے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالی، جبکہ اس کی پاک ذات تمام باتوں سے منزہ ہے۔ اس کی صفت قرآن پاک کی آیت تو اس کا بھلا کوئی بیٹا یا بیوی کیوں کر ہو سکتے ہیں، اس نے ہر شے پیدا کی ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ خدا ہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو کہ وہ ہر چیز کا ضامن ہے، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جبکہ وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے، لطیف اور باخبر ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ پیارے دوستو، ان آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا اور اپنی ذات پاک کی تعین کر دی کہ وہ ذات واحد ہے، جس کی ذات کی کوئی نظیر ہے، نہ صفات کی اور نہ اس کے افعال کی، وہ بے نیاز ہے، یعنی اپنی ذات و صفات، علم و حکمت اور رحمت میں مکمل ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات قرآنی سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ یعنی اس کے والد کا کوئی وجود نہیں، یعنی اس سے قبل کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ پیدا ہوا ہو۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے یعنی اس کا کوئی عدیل و مثیل ہے نہ مساوی۔ اسی ایک دلیل سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دو اشیاء کا باہم متعادل و متقارب ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے مبرہ و منزہ ہے اور کہیں بلند و برتر ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام مدلل ارشادات کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل کتاب سے فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔
مسیح علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کا معجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آرو انکار اور تکبر کیا، ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ خدا کے سوا حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ ناظرین گرامی، ان آیات قرآنی میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی نصارہ کو متنبہ کیا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ سمجھے، کیونکہ ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ وہ مریم علیہ السلام کے لیے اس کی طرف سے کلمہ بشارت اور روح تھے، اور یہ کہ سارے انسان خدا کے بندے ہیں، اور مسیح علیہ السلام بھی خدا کے بندے تھے اور اس کے رسول بھی، جنہیں خدا نے اپنے دوسرے بندوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ ان آیات مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وعید بھی دے دی کہ جو اس کے خلاف اعتقاد رکھے گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانے گا، تو خدا جب قیامت میں اپنے سب بندوں کو اپنے روبرو حاضر کرے گا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ عزیر و مسیح علیہ السلام کو بالترتیب یہود و نصارہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک بیٹا ماننے کے بارے میں قرآن مجید میں درج ذیل آیات بھی اتری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جیسا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ دو ایسے فریق ہیں جو اپنی جگہ پر بالترتیب عزیر و مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ایک دوسرے کے عقیدے کی تردید کرتے ہیں، حالانکہ دونوں گمراہ ہیں۔ یہ بھی ان پہلے کافروں کی راہ پر چل پڑے ہیں جو فرشتوں کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس نے جنات میں ایک مذکر و مؤنث جوڑا پیدا کر کے ان کے باہمی ملاپ سے فرشتے پیدا کیے۔ یہ صریح گمراہی ہے اور خدا کے حق میں ان کی افطراح اور درازی ہے کہ یہ اپنے زعم و باطل میں خدا کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جیسے قدیم فلاسفہ خدا کو اپنی عقلی دلیلوں سے عقل اول و عقل ثانی وغیرہ میں تقسیم کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ اپنی جگہ ان کی جہالت کی دلیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اگر تم سچے ہو تو اپنی اپنی آسمانی کتابوں سے اسے ثابت کرو۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ کاف کے اول میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ابد رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈراتے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو جو اس گمراہی میں مبتلا رہے تھے ان کے اس بد عقیدہ سے ڈرایا، اور قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی اس بد عقیدگی اور گمراہی سے باز نہ آئے تو انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، آج ہم نے جو کچھ بیان کیا یہ سب قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں سارا کچھ درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔